تو اس لحاظ سے یہ وضاحت کرنا مقصود تھی کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی خامی نہیں ہے، علم بغیر پڑھے سے بھی مل جاتا ہے۔ تو لیکن عام بندے کو تو نہیں نہ ملتا۔ عام بندہ جو ہے وہ تو پڑھ لکھ کے کتاب پڑھے گا نا، وہ ایک ان کا خاص ایک انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جبریل کے ذریعے بتاتے تھے، کتاب کے ذریعے نہیں پڑھتے آپ۔ پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو کتاب ملتی، وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو ان کو ایک کتاب آسمان سے آتی تھی، فرشتہ لے کر وہ دے کے چلا جاتا، ساری کی ساری اکٹھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا ہے اور آپ کو زبانی یاد ہوتا رہا ہے، آپ آگے اس کو لکھواتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم یا غیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو آ کر انہوں نے کہا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے ہوں، میں نے دوزخ دیکھی ہے، میں نے جنت دیکھی ہے۔ تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ راتوں رات اتنی دور جا کے تو واپس بھی آ گیا ہے، تو یہ ہنسی مذاق کرنے لگے۔ تو ابو جہل کو پتہ چلا، وہ بڑا ہر وقت کان لگائے رکھتا ہے کوئی بات ملے ان کی، تو وہ بات ملی اسے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اب اس کو میں جھٹلاؤں گا، اب لوگوں سے اس کا مذاق بنواؤں گا۔ اس نے لوگوں سے کہا تو لوگوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، انہوں کو بولا کہ یہ کوئی بندہ اگر ایسے کہے تو ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا پر تیرا دوست ہی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہاں جی انہوں نے کہا ہے۔ آپ نے کہا پھر سچ ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ ایک خاص ہوتا ہے، انہیں تو پتا تھا نبی کی ڈور تار جو ہے کہاں جڑی ہوئی ہے، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر سچ ہے۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، کوئی کرے تو کہتے ہو نہیں، تو وہ کرے تو تیرا دوست ہے اس لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تیری جو ذہن ہے نا گندا، اس کو نہیں سمجھ آنی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اگر اللہ ان کو جو توفیق دے تو وہ کر سکتے ہیں، اور وہ سچے ہیں، انہوں نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک ثبوت ہے، امی ہونا عیب نہیں ہے، یہ ایک ثبوت ہے کہ کافروں کے منہ بند کرنے کے لیے جب وہ کوئی باتیں بتاتے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس نے کتابیں پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس نے کتابیں پڑھ لی ہیں، کیونکہ کتاب پڑھنا تو آپ کو آتی نہیں تھی۔ تو یہ ایک ثبوت تھا ان کی سچائی کا کہ یہ خود سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے معراج شریف سے جب وہ آپ نے یہ واقعہ سنایا تو اس کا بھی اعتراض ہوا، اور قرآن کے بعض علوم جو ہیں اس کے بارے میں بھی کرتے تھے، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے تھے وہ تو پڑھ نہیں سکتے، انہوں نے کیسے کتابیں پڑھ لی ہیں۔ تو اس طرح سے کافروں نے کہا اچھا تو ہو کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا چل ادھر سے کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، مکے سے کافی دور ہے مسجد اقصیٰ، تو پھر وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا چلو مسجد اقصیٰ کے ستون بتاؤ کتنے ہیں، تھم، مسجد اقصیٰ کے تھم بتاؤ۔ آپ تھم تو نہیں گن رہے تھے، آپ تو ادھر گئے تھے، وہاں نبیوں سے اللہ نے ملاقات کروائی تھی، اور آپ ملاقات کرنے کے بعد جبریل کے ساتھ آسمانوں پہ چلے گئے۔ آپ نے کو تھم گنے ہوئے تھے، آپ پریشان ہوئے کہ یہ کیا مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے ساری مسجد اقصیٰ ہی سامنے کر دی کہ یہ گن کے بتا دو ہی نہیں، تو آپ نے گن کے تو بتا دیا اتنے۔ تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اور خاص انبیاء کے ساتھ۔ وہ کسی بھی میدان میں اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی کنڈ تو نہیں لگنے دیتے، کسی بھی میدان میں نہیں لگنے دیتے۔ تو اس طرح سے اللہ نے آج کل نہیں ہم دیکھتے کہ جو عمران خان تقریر تو شوکت خانم ہسپتال میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو ہم بتا سکتے ہیں اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا رنگ کے پہنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے جب آپ کے سامنے کی گئی تو آپ نے بھی بتا دیا. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود سب سے بڑے عالم آپ ہیں. دنیا کا سارا علم جمع کر لیا جائے تو آپ کے علم کے برابر نہیں ہوتا. تمام انبیاء، تمام سائنسدان، تمام دنیاوی علوم، تمام دینی علوم، ہر قسم کے علوم جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دیے ہیں وہ سارے جمع کر لیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو وہ نہیں پہنچ سکتے. اس میں ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا. امام احمد رضا خان بریلوی، یہ بریلویوں کے امام سمجھے جاتے ہیں، جو ہمارا فرقہ ہے بریلوی. تو انہوں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے وہ سمندر ہے، اور باقی ساری مخلوقات کا علم جو ہے وہ ایک قطرے کی، جہاں انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ ایک سوئی سمندر کے اندر ڈبوئیں پانی کے اندر اور اس کو باہر کھینچیں، جتنا اس کے ساتھ پانی لگ جائے گا نا وہ ساری مخلوقات کا علم ہے، اور نبی کا علم جو ہے وہ پورا سمندر ہے. اور پھر انہوں نے مثال دے کے نبی اور اللہ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے، نبی بھی یہ کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی مثال دے دی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا علم سمندر ہے، اللہ کا علم سمندر ہے، اور اس کے اندر سوئی ڈال کے نکال لی جائے جتنا اس کے ساتھ وہ نبی کا علم ہے. انہوں نے دونوں مثالیں دے دی کہ ایک نہ کوئی سمجھے کہ یہ اب اللہ کے برابر پہنچ چکے. تو اللہ کے برابر کسی کو کرنا یہ نہ اللہ چاہتا ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے تقریر شروع کر دی. عربی تھا، مجھے عربی الفاظ تو نہیں آتے اس کے، میں اردو میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے آگے کہا کہ جو اللہ کہے اور اس کا رسول کہے وہ ہمیں ماننا چاہیے. پھر اس نے آگے بات کرتے کرتے کہا کہ ہمیں ان دونوں کی اطاعت کرنی چاہیے. اور کا لفظ نہیں اب اس نے بولا. کیا بولا ہے؟ مطلب تو وہی ہے. پہلے اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے. پھر بات کرتے کرتے آگے جا کے اس نے ایک فقرہ بولا، ہمیں ان دونوں کا یہ حکم ماننا چاہیے، ہمیں ان دونوں کی جو ہے وہ ہر بات ماننی چاہیے، یا یہ دونوں سچے ہیں، کچھ بھی اس طرح سے بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا ادھر ہی. آپ نے کہا ٹھہر جا، تو بڑا برا خطیب ہے، اتنا برا تو بولنے والا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی. آج کا بندہ ہوتا تو وہ آگے سے کہتا میں نے تو ایسے بولا ہے، میرا مطلب یہ تھا، میرا. صحابی نے تو کچھ نہیں بولا، آگے سے اسے بتایا گیا تو اس نے سمجھنے کی کوشش کی. آج کسی کو بتائیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اس کو نکالو مسجد باہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بڑا برا خطیب ہے، مجھے اور اللہ کو ساتھ ملا رہی ہو. اتنے حالانکہ یہ کوئی شرک نہیں تھا، کوئی شرک نہیں ہے، لیکن آپ کا احتیاط کا عالم یہ تھا، آپ کی احتیاط کا عالم یہ تھا، اور آپ نے امت کو درس اس سے دینا تھا کہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بندے کو اللہ کے برابر لا کے نہیں کھڑا کرنا. یعنی آپ نے کہا کہ تو مجھے اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے، ویسے ہی کہہ کہ جو اللہ کہے گا اور جو نبی کہے گا وہ ہم مانیں گے، اور لگا بیچ میں. اندازہ لگائیں کتنا بریک سا نکتہ ہے. اور آج ہم جو ہیں وہ نبی تو دور کی بات ہے، ہم کسی محلے کے ولی کو ہی ہم پہنچا دیتے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرتا ہی سب کچھ یہ ہے، جو بابے اور آنے کہنا ہے وہ وہی ہونا.
تو یہ نبیوں کا، یہ ولیوں کا شیوا نہیں تھا. وہ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں پہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ بھی پکڑ سکتا ہے اور ساری نیکیاں ضائع کر سکتا ہے. وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی پکڑ سکتا ہے اور تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. لیکن اس کی جباریت کو بھی جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے. ہم ایک اینگل کو دیکھتے ہیں اور وہی اینگل دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو یہ دونوں اینگل سامنے رکھنے چاہیے. شرک ایک ایسی چیز ہے، واحد اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف کر دے، زمین اور آسمان کے برابر کسی کے گناہ ہو تو معاف کر دے، پہاڑوں کے برابر ہوں تو معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک میں معاف نہیں کروں. شرک ایسی بیماری ہے جسے ہر نبی مٹانے کے لیے آیا ہے. نبیوں کا مقصد یہ ہے. شرک ایک ایسی واحد بیماری ہے جس کا اللہ نے کیٹاگوریکل قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں چاہوں تو جس کو چاہوں بخش دوں، لیکن مشرک کو نہیں بخشوں گا. جب اللہ نے اعلان کر دیا لا کلمات اللہ تبدیلا، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، تو اللہ یہ کہ وہ خود اس میں کوئی تبدیلی کر دے. تو اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کلام اب ختم ہو چکا ہے، نیا کلام نہیں آئے گا. تو یہ ہمیں اس چیز کو، اس نقطے کو بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی جس کی معافی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم اتنے دلیر ہیں کہ ہم حملہ سب سے پہلے اس پہ کرتے ہیں. اتنی دلیری، اس سے اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے کہ جہاں کوئی شائبہ بھی ہو، کوئی تھوڑا سا شک بھی گزرے تو آپ وہ عمل نہ کریں. کون سا وہ ضروری ہوتا ہے؟ نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دونوں طرف گہرا پانی ہو کہ بندہ اس میں گر کر مر سکتا ہو، اور درمیان میں سے آپ گزریں تو اپنے آپ کو بچا بچا کے بڑے دھیان کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. جیسے پل صراط کی مثال لگا دیں تو وہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہے. یہ دنیا ہی پل صراط ہے، اصل میں یہ دنیا ہی پل صراط ہے. یہاں پہ چلنا بہت مشکل ہے، سیدھی راہ پہ چلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ رات کو جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے. لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، رات کو کافر ہوں گے. تو یہ دیکھیں کن کو کہا گیا ہے. آج دیکھ لیں ہمارے ہاں کہ کتنی شیطانیت ہے، ہر طرف شیطان نے جکڑا ہوا ہے انسان کو، اور اس کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ چند منٹ نکال کے نماز پڑھ لے. میں آج کے درس کا آخری پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ شرک سے پرہیز کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے. جہاں آپ کو شبہ بھی گزرے، شک بھی گزرے کہ ہو سکتا ہے، دل میں آ جاتا ہے، دل تو آپ وہ اس کام کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، وہ کون سا ضروری کام ہے، وہ کتنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اس سے اوائڈ کر کے بھی گزارا کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے نماز. نماز بہت ضروری ہے، نماز ضرور پڑھا کریں. یہ مسلمان ہونے کا ثبوت ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. یعنی جب فرق نکل گیا تو وہی بات، صبح کو کافر رات کو مسلمان، رات کو کافر صبح مسلمان. وہی بات جب ایک نماز نہیں پڑھی تو ایمان نکل گیا، آگے جا کے پڑھ لی پھر ایمان آ گیا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. تو بھائیو نماز کو پکڑیں. اگر نماز نہیں ہے زندگی فضول ہے. نماز پکی کریں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
پہلا اور دین اسلام کا پہلا فرمان ہے نماز اور شرک سے بچنا. یہ دو چیزیں ہی بس پکڑ لینا، بس یہ دو چیزیں ہی پکڑ لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار.